اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 64 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 65 سے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ اور لقد تحقیق البتہ علمتم علم جان لیا تم نے البتہ تم نے جان لیا الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی الذین اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم من سے تم میں سے فی السبت فی میں سبت ہفتے کا دن۔ سبت کہتے ہیں ہفتے والے کو دن کو، جیسے واحد اثنین اس طرح سے نام ہے، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں۔ عربی میں یہ سارے نام یاد کیے تھے، رٹا لگایا تھا۔ سبت کہتے ہیں ہفتے والے دن کو، جمعے کو جمعے کہتے ہیں، خمیس جمعرات کو کہتے ہیں، خمیس جمعہ سبت واحد اثنین ثلاثہ اربع خمیس آ گیا، یہ کہتے ہیں ہفتے کے دنوں کے نام ہیں یہ۔ تو سبت کہتے ہیں ہفتے والے دن کو۔ جب پڑھا تھا تب یاد ہوتا تھا، اب یاد جو ہے وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوئے۔ فقلنا پس قلنا ہم نے کہا، فی سبت ہفتے کے دن میں، فقلنا پس ہم نے کہا، تب ہم نے کہا لہم سے ہم ان سے ان کو کونو تم ہو جاؤ، کانا کانو، ٹھیک ہے، کانا تھا، کانا دو تھے، کانو سب تھے۔ اب کونو جو ہے امر کا صیغہ ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے، تم ہو جاؤ قردتن بندر، خاسئین ذلیل بندر۔ تب ہم نے کہا ان سے کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی، فی السبت ہفتے والے دن میں، جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کیے گئے۔ اعتدوا، ٹھیک ہے، حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین فجعلناها پس جعلنا ہم نے بنایا اسے، پھر ہم نے اسے بنایا نقالا عبرت، نقال کہتے ہیں عبرت کو، لما کے لیے، ما جو بین یدیہا ان کے سامنے ہیں، بین پاس، یدیہا ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاں اس کے یعنی ان کے سامنے ہیں، ان کے قریب ہیں، وما خلفہا اور ما جو خلفہا خلف پیچھے، خلفہا جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی پیچھے آنے والوں کے لیے، ان کے سامنے والوں کے لیے اور ان کے پیچھے والوں کے لیے ہم نے ان کے کیا بنایا، عبرت، وموعظۃ اور وموعظہ نصیحت، موعظہ واعظ و نصیحت کہتے ہیں نا، یہ موعظہ اسی واعظ سے نکلا ہوا ہے، موعظۃ نصیحت، للمتقین کے لیے، متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر ہم نے اسے عبرت بنایا سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، عبرت اور پرہیزگاری کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اب تفسیر کی طرف دیکھیے کہ جیسا کہ ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، دیکھو کہ ہم نے پیچھے پڑھا کیا کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا تو تم کیا ہوتے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت جو ہے، پیچھے یہ بھی پڑھ کر آئے کہ ان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ نبی آتے رہے۔ اب یہ جو اصحاب السبت والا واقعہ ہے، ہفتے کے دن والا، یہ واقعہ جہاں تک میرا جو ہے وہ ذہن کام کر رہا ہے، یا جہاں تک میری یادداشت ہے، تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔
اگر میں غلط ہوں تو پلیز میری جو ہے وہ تصحیح کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہیں اور آپ نے جو ہے پڑھا ہو۔ ابھی میں نے سورہ اعراف کے اندر بھی پڑھا ہے، یہاں پہ بھی پڑھا ہے، تو مجھے یہ نہیں ملا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور تحقیق کہ تم نے جان لیا جنہوں نے زیادتی کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ یہود کو بتاؤ کہ تمہارے پیچھے جو پچھلے آئے تھے بنی اسرائیل، انہوں نے جو یہ کام کیے تھے، نافرمانیاں کی تھی کس طرح سے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی پکڑ کی۔ پہلے تو ہم پڑھتے ہوئے چلتے ہیں کہ اصحاب السبت کا واقعہ کیا ہے، اور کونوا قردۃ خاسئین کہ وہ جو ہے وہ ذلیل بندر بن گئے، تو کس طرح سے بن گئے۔ اس کے بعد ہم تھوڑی بہت بات اس پر کرتے ہوئے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ صورتیں مسخ کر دی گئیں، اس واقعے کا بیان تفصیل کے ساتھ، تو اس واقعے کا بیان جو ہے وہ سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، وہاں پر اس کی تفصیل بھی پوری وہاں پہ بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایلا بستی کے باشندے تھے، ان پر ہفتے کے دن تعظیم ضروری کی گئی تھی۔ ایلا بستی، ایلا بھی کہتے ہیں، آئلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بحر کلزم کے کنارے پر ایک بستی آباد تھی، ٹھیک ہے، بحر کلزم کے کنارے پر یہ بستی آباد تھی۔ یوں سمجھ لیجیے جیسے ہمارے ہاں مچھیرے ہوتے ہیں، مچھیرے دریا کے کنارے پر رہتے ہیں، ساری کی ساری ان کی آبادیاں ہوتی ہیں، اسی طرح کی یہ ایک آبادی تھی۔ یہ ایک قبیلے سمجھ لیں کہ رہتے تھے، یا ایک بڑی جماعت تھی جو رہا کرتی تھی، لیکن یہ ایک بستی کا جو ہے وہ ہے، جس طرح سے ہمارے شہر ہوتے ہیں، کراچی ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، یہ والی چیزیں۔ اب ایلا بستی یا آئلہ بستی، ٹھیک ہے، کے باشندے تھے۔ یہ بستی ہے مدین اور کوہ طور اور مدین کے درمیان میں ایک بستی تھی۔ یاد رکھیے گا، بحر کلزم کے کنارے یہ لوگ آباد تھے، باشندے تھے، ان پر ہفتے کے دن تعظیم ضروری کی گئی تھی۔ اس دن کا شکار منع کیا گیا تھا، کیونکہ ان کا پیشہ شکار کا تھا، مچھلی شکار کیا کرتے تھے، تو ان ہفتے والے دن عبادت کا تھا۔ جس طرح سے ہمارے جمعے والے دن ہماری چند گھڑیاں جو ہیں دوپہر والی، اس میں کاروبار بند کرنے کا حکم ہے، اسی طرح سے ان کا پورا ہفتے والا دن جو ہے بالکل بند کرنے کا حکم تھا۔ اور حکم باری تعالیٰ سے مچھلیاں اسی دن بکثرت آیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی۔ تو انہوں نے مکاری کی، گڑھے کھود لیے، رسیاں اور کانٹے ڈال دیے، ہفتے والے دن وہ آ گئیں، یہاں پھنس گئیں، اتوار کی رات کو جا کر پکڑ لیا۔ انہوں نے یہ چیز کی کہ صبح سے لے کر شام تک، مغرب تک ان کو اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کیا، گڑھے جو ہے وہ کھود لیے کہ وہاں سے مچھلیاں آ کر وہاں پہ گر جائیں گی نا، اچھل کے مچھلیاں آتی تھی، گر جائیں گی، وہاں پہ پھنس جائیں گی، پھر آگے واپس نہیں جا سکیں گی۔ ایک یہ تھا، دوسرے کہ رسیاں ڈال دی، کانٹے ڈال دیے، جال بچھا دیے، کچھ بھی اس طرح سے مختلف لوگوں نے مختلف ہیلے کیے ہوئے تھے کہ مچھلیاں پکڑ لی جائے۔ پھر مغرب کے ٹائم اتوار والی رات جا کر ان کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ اس جرم پر اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں صورتیں نہیں بدلی دی، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ کا اپنی جو ہے وہ تفسیر ہے، بلکہ دل مسخ ہو گئے تھے۔ یہ صرف بطور مثال کے ہے، جیسے عمل نہ کرنے والے علماء کو گدھوں کی مثال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ بخشش کرے ہماری تو استغفار۔ لیکن یہ قول غریب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، اور عبارت قرآن کے ظاہری الفاظ کے بھی خلاف ہے۔ اس آیت پر سورہ اعراف کی آیت ہے وَسَأَلْهُمْ وَجَعَلَ مِنْهُمْ قِرْدَةً وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ پھر نظر ڈالو، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اچھا وَجَعَلَ مِنْهُمْ، پیچھے کون سی آیت تھی، یہ رہی وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو حاضرۃ البحر، یہ بحر کے ساتھ تھی یا پاس تھی۔ میں نے بتایا نا بحر کلزم جو ہے ان کے پاس رہتی تھی، تو یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ جَعَلَ مِنْهُمْ، اور بنایا ان میں سے، القردۃ بندر، والخنازیر
اور سور و عبد طاغوت اور شیطان کے بندے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اس پر جو ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جوان لوگ بندر بن گئے اور بوڑھے سور بنا دیے گئے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ تمام مرد اور عورت دم والے بندر بنا دیے گئے۔ آسمانی آواز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جو لوگ انہیں اس مکروہ حیلہ سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم پہلے سے تمہیں منع کرتے تھے، تو وہ سر ہلاتے تھے یعنی ہاں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل نہیں ہوئی۔ 3 دن سے زیادہ کوئی مسخ شدہ قوم زندہ نہیں رہتی۔ یہ سب بھی 3 دن میں ہی یوں ہی ناک رگڑتے مر گئے۔ کھانا پینا اور نسل سب منقطع ہو گئی۔ یہ بندر جو اب ہیں اور جو اس وقت بھی موجود تھے، یہ تو جانور ہیں جو اسی طرح پیدا کیے گئے تھے۔ یہ سوچ جو ہے نا کہ انسان بندر سے بنا ہے اور آج کل جو بندر ہیں یہ وہی والے بندر ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے صورتیں بدل دی تھی، نہیں، ہرگز نہیں، یہ بات جو ہے غلط ہے۔ بندروں کی جو نسل ہے وہ پہلے بھی موجود تھی۔ وہ جو چہرے مسخ ہوئے تھے یا انسان جو ہے بندروں میں بدل گئے تھے تو وہ 3 دن کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ 3 دن سے زیادہ کوئی قوم جو ہے وہ نہیں رہتی ہے۔ جو مسخ شدہ قوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جس طرح چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے جس طرح کا چاہے بنا دیتا ہے۔ اللہ اپنے غضب و غصہ سے اور اپنی پکڑ و دھکڑ سے اور اپنے دنیاوی اور اخروی عذاب سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی آمین بولیے۔ خاسئین کے معنی ذلیل اور کمینے کے ہیں، خاسئین بلکہ ذکر خاسئین ہے نا۔ ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ حضرت ابن عباس وغیرہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان پر جمعے کی عزت و ادب کو فرض کیا گیا، لیکن انہوں نے جمعے کے دن کو پسند نہیں کیا اور ہفتے کے دن رکھا۔ پہلے جمعے کا دن جو ہے ایک اور قوم پر بھی پیش کیا گیا تھا، انہوں نے کہا نہیں جمعے والا دن نہیں چاہیے، یہ نصارہ اس کے بعد تو انہوں نے اتوار والے دن کو پسند کیا۔ اتوار والے دن وہ لوگ عبادت کرتے ہیں یہود، ان کو بھی جمعے والا دن دیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں جمعے والا دن نہیں چاہیے، ہفتے والا دن چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے لیے جمعے والا دن جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اور ایک انعام ہے جمعے کا دن ہمارے لیے۔ اس دن کی عظمت کے طور پر ان پر شکار کھیلنا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کا پیشہ ہی جو ہے شکار تھا تو وہ حرام کر دیا گیا تھا۔ ادھر اللہ کی آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھیں اور کودتی اچھلتی رہتی تھی، لیکن باقی دنوں میں کوئی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ پکڑ کے تھک جاتے تھے، جال بچھاتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو مچھلی آتی ہی نہیں تھی اور ہفتے والے دن ایسی نکلتی تھی کہ بس دل للچا رہا ہوتا ہے، جیسے ہمارا جو ہے وہ ایسی باتوں کو دل للچا رہا ہوتا ہے نا دیکھ کے کہ جو منع ہوتی ہیں۔ بات کرتے ہیں اس پر بھی۔ ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے۔ مسلسل اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں انہیں ڈالا ہوا تھا۔ آزمائش جو ہوتی ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ رکے رہے لیکن کیا کرتے؟ بعد ازاں ان میں سے ایک شخص نے یہ ہیلا نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا۔ مچھلی کو جو ہے جال وغیرہ میں ڈوری میں باندھ دیا، اب مچھلی واپس نہیں جا سکتی ہے، تو اتوار والے دن جا کر نکال لایا اور پکا کر کھائی۔ لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا ہے۔ آخر یہ راز کھلا اور لوگوں نے بھی اس ہیلے کو پسند کیا۔ یہ ہمارا والا طریقہ ہے کہ وہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، اور اس طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے، ہفتے والے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تو اسے بند کر دیتے اور اتوار والے دن جا کر پکڑ لاتے۔ کچھ لوگ جو ان میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے، منع کرتے رہے، لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتے کو شکار ہی نہیں کھیلتے، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔
ان شکار کھیلنے والوں اور ان کو منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں اور بھی تھا جو مصلحت وقت برتنے والا اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والا۔ وہ تو پورا ساتھ دیتا تھا ان کا، نہ شکار کھیلتے تھے نہ شکاریوں کو روکتے تھے، بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ اس قوم کو یوں واعظ و نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرے گا یا سخت عذاب کرے گا، اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے ہو، انہیں منع کر چکے ہو، جب نہیں مانتے تو اب انہیں چھوڑ دو۔ یہ جواب دیتے کہ ایک تو اللہ کے ہاں ہم معذور ہو جائیں اس لیے، اور دوسری اس لیے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں، ہو سکتا ہے کہ سیدھی راہ پر آ جائیں اور عذاب اللہ سے نجات پائیں۔ آخر اس مسلم جماعت نے اس ہیلا کرنے والے فرقے کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور ایک دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا اور ایک دروازہ ان ہیلا کرنے والوں کا جو نافرمانوں کے لیے تھا۔ اس پر بھی ایک مدت گزر گئی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ فوراً جو ہے انہوں نے کیا، ایک دو دن کیا، ایک ہفتہ کیا اور ایک جو ہے اوپر سے عذاب آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی، نہیں، مسلسل یہ چلتا رہا۔ گناہ پر تسلسل اختیار کرنا، گناہ کو بار بار کرنا، یہ چیز جو ہے وہ پکڑ کا باعث بنتی ہے۔ ایک چیز ہو کہ انسان نے گناہ کیا، توبہ کر لیا، گناہ کیا، احساس ہو گیا، چلو رک گئے، جان بوجھ کے کیا یا ہو گیا یا کسی بھی طرح سے، لیکن اس پر مسلسل لگاتار گناہ کو کرتے رہے جانا، جری ہو جانا، اس طرح سے اس پر جو ہے وہ بہادر ہو جانا کہ گناہ کیا ہے، ایک بار کر لیا ہے تو بس وہ جری ہو گیا کہ اب کرتے رہنا ہے، یہ چیز عذاب کا باعث بنتی ہے، پکڑ کا باعث بنتی ہے۔ خیال سے دیکھیے، ایک دن صبح مسلمان جاگے، دن چڑھ گیا، لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ان کی آواز آ رہی تھی۔ یہ لوگ متحیر تھے، حیران تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب زیادہ دیر لگی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر تھا کہ وہ تمام لوگ ماں، عورتوں، بچوں کے بندر بن گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں، اور اندر وہ کل انسان بندر کی صورتوں میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں، بچے چھوٹے بندروں کی شکلوں میں، مرد بڑے بندروں کی صورتوں میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں، اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں بچہ ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ عتاب آیا تو نہ صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو انہیں منع نہیں کرتے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور جو میل جول ترک نہ کیا تھا، صرف وہ بچے جو انہیں منع کرتے رہے۔ دیکھیے، گناہ دیکھ کر اس کو منع نہ کرنا، نافرمانی دیکھ کر اس کو منع نہ کرنا، ہمارا کیا جائے، ہمارا اس میں کیا کام ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو کچھ کہنے والے؟ جو بھی کرے خود ہی بھگتے گی، جو بھی کرے خود ہی جو ہے اس کا حساب دینا ہے، وہ اپنی قبر میں جائے گا۔ بہت ہی غلط بات، بہت ہی غلط بات۔ غلطی کو غلطی کہنا فرض ہے، غلط چیز دیکھو اس کو منع کرو، کہ ایمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ برائی کو دیکھ کر سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اگلا بندہ جو ہے وہ اس طرح سے کہ آپ روکنے کی کوشش کرو گے اور اوپر آپ پہ چڑھائی کرے گا، اسی چڑھائی کی وجہ سے ہی ہم جو ہے وہ ڈرتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ تو کم سے کم زبان سے کہو کہ تم برا کر رہے ہو، تم غلط ہو، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تو ایمان کا سب سے پست درجہ یہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانے کہ برا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا نا تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی مل جائیں گے۔ بار بار کہنا پڑتا ہے، اگلا کہتا ہے تمہارا کیا جا رہا ہے، تم نے کہہ دیا نا ایک بار، اب خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ جو دیکھیے انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا ان سے جو منع کر رہے تھے کہ تم نے کہہ دیا ہے نا انہیں،
اب خاموش ہو جاؤ، وہ عذاب بھگتیں گے۔ اور منع کرنے والے کہتے ہیں کہ شاید منع ہو جائیں، شاید نصیحت پکڑ لیں، شاید یہ بچ جائیں اللہ کے عذاب سے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اور نافرمانی کی سزا ان کو ملے گی، وہ سزا سے بچانا چاہ رہے ہیں انہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہمارے مصلح ہوتے ہیں، ہمارے نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، جو بار بار کہتے رہتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بالکل چڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوتی کون ہے کہنے والی، یہ کیوں کہہ رہی ہے بار بار، کیوں کہہ رہی ہے کہ تم پڑھو، کیوں کہہ رہی ہے کہ تم یہ کام کرو، تم کیوں کہہ رہی ہے نماز پڑھو، کیوں کہہ رہی ہے یہ والی نیکی کر لو، تم بار بار کہہ رہی ہے۔ ایک بار کہا ٹھیک ہے، اب اس کا کام ختم ہو گیا۔ خدا کی بندی، اس کا کام ختم نہیں ہوا ہے، وہ تمہیں دوزخ کے کنارے سے بچا رہی ہے، واپس لا رہی ہے۔ نصیحت کو پکڑنے والے بنو، نصیحت کو کرنے والے بنو۔ دیکھیے، نہیں کرنے والوں کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا، کرنے والوں کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا، جو نافرمانی کر رہے تھے، جو منع کرنے والے تھے، جو روکنے والے تھے۔ نہیں منع ہو رہے ہیں، نہیں رک رہے ہیں، کیا بائیکاٹ کر لو، بات ہی نہیں کرنی ہے، ختم۔ اگر آپ گناہ کو مسلسل کیے چلے جا رہے ہو اور اس پہ جری ہو تو ٹھیک ہے، ہمارا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر اگلا جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو واسطہ ہی ختم، بائیکاٹ۔ اگر گناہ اتنا بڑا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا، دعوتوں میں شریک ہونا، یہ ان کا ساتھ دینا ہے۔ تھوڑا سا ذہن کو کھولیے، سوچئے کن کن باتوں میں ہم کیا کیا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ دیکھیے اب فجعلناہا میں ہا کی ضمیر، اچھا یہ جو ہے تھوڑی سی علمی بات آ رہی ہے کہ فجعلناہا، ہا یہ رہا نا کہ فجعلناہا قردۃ خاسئین، یہ رہا فقل کہاں گیا، یہ رہا فجعلناہا نقالا لما بین یدیہا۔ یہ جو ہا ضمیر ہے اس کا آ رہا ہے کہ یہ ہا ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، کہ ہم نے بنایا عبرت کس چیز کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہا ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، عبرت ان کو اس بستی والوں کو بنایا ہے، عبرت اس کے بندر ہو جانے کو بنایا ہے۔ کس کے لیے پھر بنایا ہے، یدیہا ہا کی ضمیر، خلفہا ہا کی ضمیر، یہ اس کی ضمیر کا بھی ہے کہ کس کے لیے بنایا۔ یہ تھوڑی سی علمی بات ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے جی۔ تو فجعلناہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع قردۃن ہے، جو بندر ہیں، پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا وہ چیز، یعنی ہم نے ان بندروں کو سبب عبرت بنایا۔ اس کا مرجع حیتان ہے، یعنی ان مچھلیوں کو یا اس کے مرجع عقوبتن ہے، حیتان یعنی مچھلیاں، اس کا مرجع یا تو مچھلیاں ہیں، حیتان ہے، یا پھر اس کا مرجع عقوبتن ہے، یعنی اس سزا کو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مرجع قریہ ہے، یعنی بستی، یعنی اس بستی کو ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت بنایا۔ ان مچھلیوں کو عبرت بنایا، یا پھر اس سزا کو عبرت بنایا، یا پھر اس بستی کو یعنی بستی والوں کو ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت بنایا، مرجع اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عبرت ناک امر واقع بنا دیا۔ اس صحیح بات یہ ہے، یہی معلوم ہوتی ہے کہ قریہ مراد ہے، گاؤں مراد ہے، یعنی گاؤں والے مراد ہیں۔ قریہ سے مراد اہل قریہ، ٹھیک ہے، گاؤں بول کر، قریہ بول کر اہل قریہ مراد لیا گیا ہے۔ دیکھیے فرمایا کہ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی یہ جو بعد میں آئیں گے ان پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت ہے، ٹھیک ہے، موجب نصیحت، یہاں تک کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی، کہ یہ لوگ ڈرتے رہیں کہ جو عذاب و سزائیں ان پر ان کے ہیلوں کی وجہ سے، ان کے مکر و فریب سے حرام کو حلال کر لینے کے باعث نازل ہوئی، ان کے بعد بھی جو ایسا کریں گے ایسا نہ ہو کہ وہی سزا اور وہی عذاب ان پر بھی آ جائے۔ ایک صحیح حدیث امام عبداللہ بن بطہ نے وارد کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث، لا ترقبوا ما ارتقبت اليہود فاستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، یعنی تم وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، یعنی ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام میں ہیلہ جوئی سے بچو۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کے سب راوی سے کا ہے۔ اب
ہمارا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے. آپ نے سب سے زیادہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے اندر یہ ہیلا بہانہ کیا جاتا ہے. لوگ اکثر یہ کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی ملکیت ہوتی ہے سال کے آخر میں کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو مالک اس اگلے بندے کو بنا لیتے ہیں، یا تو اپنے چھوٹے سے بچے کو بنا لیتے ہیں، یا بھائی کو بنا لیتے ہیں، یا ایسے کو جس پر سال نہیں گزرا ہوتا. جیسے ہی وہ گزر جاتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان سے واپس لے لیتے ہیں کسی بھی طرح سے. تو ایک ہیلا کرتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، اور یہ ہیلا جو ہے وہ حرام ہے. ہیلا جوئی کرنا ایسی چیزوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہیں، لیکن اس کو حلال بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر لینا. ایسے بہت سارے کام ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں، میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.